اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک واقعہ سنانے والی ہوں۔ ہمارے اوپر کوئی بھی مصیبت اور پریشانی آئے تو ہم 2 رکعت صلاۃ الحاجات کے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کریں گے تو ہماری مصیبت ٹل جائے گی۔ وہ دعا کیا ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والی ہوں، اور ایک واقعہ بھی آپ کو بتانے والی ہوں۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے، پسند آنے پر لائک اور سبسکرائب کریے۔ ہمارے اوپر کوئی بھی مصیبت پریشانی آئے تو ہم صلاۃ الحاجات کے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دعا ضرور قبول ہوگی۔ وہ دعا یہ ہے، ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس شخص کو کوئی ضرورت پیش آئے، دینی ہو یا دنیاوی، اس کا تعلق مالک الملک سے ہو یا کسی آدمی سے، اس کو چاہیے کہ بہت اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کرے اور پھر درود شریف پڑھے۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھے تو انشاءاللہ اس کی حاجت ضرور پوری ہوگی۔ دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم لا تدع لجما الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ یہ دعا پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں آپ جو چاہے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا انشاءاللہ۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنانے والی ہوں۔ ہم پر کوئی مصیبت اور پریشانی آئے تو ہم 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کریں گے تو ہماری مصیبت اور پریشانی کس طرح دور ہوتی ہے۔ ایک واقعہ ہے میں آپ کو بتانے والی ہوں، یہ واقعہ غور سے سنیے۔ ایک گاؤں میں ایک کولی تھا جس پر لوگوں کو بہت اعتماد تھا۔ امین ہونے کی وجہ سے تاجروں کا سامان، روپے وغیرہ بھی لے جاتا۔ ایک مرتبہ وہ سفر میں جا رہا تھا۔ راستے میں ایک شخص اس کو ملا، پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ کولی نے کہا فلاں شہر کا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے بھی جانا ہے، میں پاؤں چل سکتا تو تیرے ساتھ ہی چلتا، کیا یہ ممکن ہے کہ 1 دینار کرائے پر مجھے خچر پر سوار کر لے؟ کولی نے اس کو منظور کر لیا۔ وہ سوار ہو گیا۔ راستے میں ایک دوراہا ملا۔ سوار نے پوچھا کدھر کو چلنا چاہیے؟ کولی نے شارع عام کا راستہ بتایا۔ سوار نے کہا یہ دوسرا راستہ قریب کا ہے اور جانور کے لیے بھی سہولت کا ہے کہ سبزہ اس پر خوب ہے۔ کولی نے کہا میں نے یہ راستہ دیکھا نہیں۔ سوار نے کہا میں بارہا اس راستے پر چلا ہوں۔ کولی نے کہا اچھی بات ہے، اسی راستے کو چلے۔ تھوڑی دور چل کر وہ راستہ ایک وحشتناک جنگل پر ختم ہو گیا جہاں بہت سے مردے پڑے تھے۔ وہ شخص سواری سے اترا اور کمر سے خنجر نکال کر کولی کے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ کولی نے کہا کہ ایسا نہ کر، ایک خچر اور سامان سب کچھ لے لے، یہی تیرا مقصود ہے، مجھے قتل نہ کر۔ اس نے نہ مانا اور قسم کھا لی کہ پہلے تجھے ماروں گا پھر یہ سب کچھ لوں گا۔ اس نے بہت عاجزی کی مگر اس ظالم نے ایک بھی نہ مانی۔ کولی نے کہا اچھا مجھے 2 رکعت آخری نماز پڑھنے دے۔ اس نے قبول کیا اور ہنس کر کہا جلدی سے پڑھ لے۔ ان مردوں نے بھی یہی درخواست کی تھی مگر ان کی نماز نے کچھ بھی نہ کام آئی۔ اس کولی نے نماز شروع کی، الحمد شریف پڑھ کر سورت بھی یاد نہ آئی۔ ادھر وہ ظالم کھڑا تقاضا کر رہا تھا کہ جلدی ختم کر۔ بے اختیار اس کی زبان پر یہ آیت جاری ہوئی، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاہُ۔ یہ پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا کہ ایک سوار نمودار ہوا جس کے سر پر چمکتا ہوا خود لوہے کی ٹوپی تھا۔ اس نے نیزہ مار کر اس ظالم کو ہلاک کر دیا۔ جس جگہ وہ ظالم مر کر گرا، آگ کے شعلے اس جگہ سے اٹھنے لگے۔ یہ نمازی بے اختیار سجدے میں گر گیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ نماز کے بعد اس سوار کی طرف دوڑا۔ اس نے پوچھا کہ خدا کے واسطے اتنا بتا دو کہ تم کون ہو، کیسے آئے؟ اس نے کہا میں اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ کا غلام ہوں، اب تم مامون ہو، جہاں چاہے جاؤ، یہ کہہ کر چلا گیا۔
در حقیقت نماز ایسی ہی بڑی دولت ہے کہ اللہ کی رضا کے علاوہ دنیا کے مصائب سے بھی اکثر نجات کا سبب ہوتی ہے اور سکون قلب تو حاصل ہوتا ہی ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے جنت کے جانے میں اور 2 رکعت نماز پڑھنے میں اختیار دے دیا جائے تو میں نے 2 رکعت ہی کو اختیار کروں گا، اس لیے کہ جنت میں جانا میری اپنی خوشی کے واسطے ہے اور 2 رکعت نماز میں میری مالک کی رضا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بڑا قابل رشک ہے وہ مسلمان جو ہلکا پھلکا ہو، یعنی اہل و عیال کا زیادہ بوجھ نہ ہو، نماز سے وافر حصہ اس کو ملا ہو، روزی صرف گزارے کے قابل ہو، جس پر صبر کر کے عمر گزار دے، اللہ کی عبادت اچھی طرح کرتا ہو، گمنامی میں پڑا ہو، جلدی سے مر جاوے، نہ میراث زیادہ ہو نہ رونے والے زیادہ ہو۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اپنے گھر میں نماز کثرت سے پڑھا کرو، گھر کی خیر میں اضافہ ہوگا۔ اس واقعے سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی بھی مصیبت اور پریشانی آئے تو ہم 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں گے تو وہ دعا ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب کریے۔ جزاک اللہ۔